کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان میں آپس میں وہ انس ہے، چاہے کسی مذہب کے، کسی خیال کے، کسی طبقے کے، کسی قبیلے کے، کسی رنگ کے، کسی زبان کے ہوں، لیکن انسان کے کام آنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ ٹرین ٹکرا جائیں، جہاز گر جائیں، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں سردی زیادہ آ جائے، گرمی آ جائے، لوگ ایک دوسرے کے کام آنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مال سے مسلمان کی امداد کرنا، مال سے مسلمان کی امداد کرنا یہ دین کی نصرت نہیں ہے اور اسلام کی نصرت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی نصرت ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اور غیبی نصرتیں کیسے نازل ہوئیں کہ پوری کسریٰ کی مملکت ایسی ختم ہو گئی کہ روایت میں ہے کہ پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسریٰ کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا۔ آپ نے یہ بتوا دی تھی کہ اللہ پوری طرح پھاڑ کے ختم کر، پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو بادشاہ بنایا جاتا۔ یہ پہلا موقع ہوا عورت کی سربراہی کا کہ پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جائے کسریٰ کی جگہ۔ جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ تھی کہ تم دین کا پیغام خود لے کر جاؤ، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ خود چل کر جا کر دعوت دے، اس کے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، دعوت اپنے معیار سے گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اذان جو دعوت تامہ ہے، اذان جو دعوت تامہ ہے، اس اذان کو بھی مسجدوں سے ختم کر دیا گیا۔ میں خود ایک مسجد میں ایک ملک میں نماز کے لیے گیا، ایک ملک میں گیا ہوا تھا، غالباً عصر کی نماز تھی یا مغرب کی۔ اذان ہوئی، اذان سنی میں نے، اذان کے بعد میں نے کہا کہ وہ ذرا مؤذن سے ملنا ہے۔ کہنے لگا آپ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ باہر سے آئے ہوں، یہاں کا نہیں ہوں۔ کہنے لگا ہاں اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے بتایا یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا، یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ کون مؤذن کو رکھے، کون اس کی تنخواہ دے، کون اس کے لیے کمرہ حجرہ تیار کرے؟ یہ سستے میں کام ہوگا کہ نیٹ سے اذان ہوتی ہے، یہاں کوئی مؤذن نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں امت کی غفلت کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ہلا کر بھی یہ کہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ تو وہ آنے کو تیار نہیں۔ ایسے زمانے میں نیٹ کی اذان سے کیا یہ نماز کے لیے آ جائے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کو پہلے سمجھو کہ دعوت کیا ہے۔ دعوت مسلمان کے اپنے استعمال کا نام ہے، جس طرح عبادت مسلمان کے اپنے بدن کا مخصوص طریقے سے استعمال ہونے کا نام ہے۔ اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس لیے مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے محنت پر، اس نقل و حرکت پر کیسے تربیت فرمائی اور رکاوٹوں کو کیسے اللہ نے راستے سے ہٹایا۔
اور مسلمان کو دین پر کیسے جمایا؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب ان کو روم کے بادشاہ نے قید کیا اور ان کو نصرانی کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، تو فرمایا کہ نہیں، میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے لالچ دیا، اس لیے کہ مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے ان کے معاشی مسائل، ان کے دنیاوی مسائل، ان کے تعلیمی مسائل، ان کے ازدواجی مسائل، ان کے لیے سودی قرضے، یہ ہر قسم کی سہولت لے کر باطل ہر وقت تیار ہے آپ کے مطالبے کے بغیر، آپ کے مطالبے کے بغیر باطل مان لے کر آپ کے سامنے ہے کہ لیجئے لیجئے، آپ مان لیجئے، دین چھوڑیے، مان لیجئے۔ میرے دوستو عزیزو، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں گزارے کے لیے اگر کوئی مدد مل سکتی ہے تو ان سے مل سکتی ہے۔ یہ بات جب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا تاثر دل سے ختم ہو چکے اور اس کے عوامر، اس کے احکام کے ذریعے اس کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے راستے بند ہو چکے، پھر خیال مسلمان کو یہ آتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے مسائل ہو جائیں، وہ ان کے ذرائع جیسے بھی ہوں گے، حرام ہوں، ناپاک ہوں، جیسے بھی ہوں، مسلمان انہیں اختیار کر لے گا، صرف اس مجبوری میں کہ میرے دنیا میں گزارے کا کیا ہوگا۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ یا سودی قرضے جو ایک ایسا ناسور کہا جائے یا گھن کہا جائے کہ یہ مسلمان کے دین کو گھلا کر رکھ دیتے ہیں اور مسلمان کے دین کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے ایک شادی کرنے کے لیے مال مستعار لے لیا قرض کے طور پر۔ اچانک شادی آ گئی ہے، مال کی ضرورت ہے، آپ ہمیں قرض دے دیں، ہم شادی کر کے آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ جی ہاں، ادھر یہ مال لے لیا اور اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا۔ اکثریت بنی اسرائیل کی جو گمراہ ہوئی ہے اور بچڑے کی عبادت پر مجتمع ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف وہ مال مستعار تھا جو ایک شادی میں استعمال کرنے کے لیے لیا گیا تھا، اور وہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے واپس نہیں کیا گیا۔ جب وہ مال اس بار رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس تو سامری نے کہا کہ لاؤ یہ مال جمع کرو، میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! صرف ایک شادی کے لیے لیا ہوا مال، صرف ایک شادی کے لیے لیا ہوا مال اگر اس زمانے میں بنی اسرائیل کی اکثریت کو بچڑے کی عبادت پر جمع کر سکتا ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ کتنی طرف سے مسلمانوں کو مال کی پیشکش ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے کام آنا چاہتے ہیں۔ صحابہ خوب جانتے تھے کہ اگر ان کی طرف سے یہ آفر ہے اور یہ پیشکش ہے تو یہ مجھے میرے دین سے ہٹانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے دعوت کی اس محنت پر جو وعدہ نصرت کا کیا ہے، اسی نصرت کی تفسیر یہ ہے کہ یثبت اقدامکم، کہ ہم تمہاری ایسی مدد کریں گے کہ تمہارے قدم دین سے ہٹیں گے نہیں۔ اصل بات یہ تھی۔ عبداللہ حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اڑ گئے کہ نہیں،
میں دین نہیں چھوڑوں گا اپنا. بادشاہ نے